بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیث عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں وصیت کی کہ انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کس جگہ پر دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا۔ پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تورات کے اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہو کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 47 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تو کل مدت 1000 سال ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کے کام کا رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جزاک اللہ۔